28واں پارہ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں، یبایعنک، بیعت کر رہی ہیں آپ سے، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس بات پر کہ نہیں شریک کریں گی وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو، ولا یسرقن، اور نہ چوری کریں گی، ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور نہیں قتل کریں گی اپنی اولادوں کو، ولا یأتین، اور نہیں لائیں گی وہ، ببہتان، بہتان، یفترینہ، جس کو وہ گڑھ رہی ہیں، بین ایدیہن، اپنے ہاتھوں سے، وارجلہن، اور اپنے پاؤں سے، ولا یعصینک، اور نہ نافرمانی کریں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فی معروف، نیکی کے کام میں، فبایعہن، پس آپ ان کو بیعت کر لیں، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے بخشش مانگیں اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ گزشتہ سبق میں اسی آیت مبارکہ کی تشریح میں بیعت کی اقسام گزری تھی اور بیعت کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور شیخ کامل اور مرشد کامل کی نشانیاں اور صفات کیا ہیں۔ ان کی تفصیل ہوئی تھی کہ اگر ایسا اللہ والا انسان مل جائے ان صفات کا عامل، پھر تو اس سے بیعت سلوک کر لی جائے، اور جو شریعت کا پابند نہ ہو ایسے بندے سے بیعت جائز نہیں ہے، ایسے بندے کی بیعت کو توڑنا لازم اور ضروری ہے۔ اور کن کن باتوں پر بیعت لی جائے گی، اس آیت مبارکہ میں بیعت کے 6 دفعات بیان ہوئیں کہ جب بھی کوئی بیعت کرنے آئے ان باتوں پر اے نبی آپ ان عورتوں سے بیعت لے لیں۔ پھر عورتوں سے بیعت کیسے لینی ہے، مرد سے کیسے لینی ہے، اس کی بھی تفصیل ہو چکی تھی۔ سب سے پہلی بیعت کے دفعہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ شیخ کامل اس بات پر بیعت لے گا، یہاں پہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ نبی جو عورتیں ایمان والی آئیں تو پہلی بات ان سے بیعت اس بات پہ کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی، شرک کوئی بھی زندگی میں نہ ہو، اور اس سے بچنے کا عہد لیں۔ شرک 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک ہوتا ہے جلی اور ایک ہوتا ہے شرک خفی۔ شرک جلی جو ہوتا ہے یہ شرک اکبر ہے، جیسے مکہ کے مشرکین کا شرک تھا، یہ جلی شرک تھا، شرک اکبر تھا۔ اور شرک خفی کی بہت سی شکلیں ہیں، قبر کا طواف کرنا، قبر کو سجدہ کرنا، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے غیر کی منت اور نظر ماننا وغیرہ وغیرہ، تو یہ شرک خفی ہے۔
تو پہلی بیعت یہ لیں کہ ہر طرح کے شرک سے بچیں گے۔ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ والی صفات کسی کے اندر نہیں ہے، اس لیے فرمایا پہلی ان چیزوں کی بیعت لیں۔ اور دوسری بیعت لیں، فرمایا ولا یسرقنا، چوری نہیں کریں گی، عورتوں سے بھی مردوں سے بھی۔ اور اسی طریقے سے تیسری دفعہ یہ تھی ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی۔ ہاتھ پر بیعت کرو تاکہ ان گناہوں سے بچ جائے، بدکاری نہیں کریں گے۔ عربوں میں زنا کوئی برائی نہیں تھی، برائی نہیں سمجھتا تھا زنا کو، جیسے یورپ میں کوئی اس چیز کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، تو عربوں میں بھی جاہلیت میں زنا کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا۔ اس لیے ولا یزنین فرمایا کہ زنا سے باز رہیں، اور بیعت میں اس گناہ سے بھی بچنے کا وعدہ لیا جائے کہ بھئی گناہ زنا بدکاری نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں بھی آج صورتحال معاشرے میں یہی ہے کہ نکاح مشکل سے مشکل تر ہو رہا ہے، زنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ وہی یورپ اور جاہلیت والے کام پھر دوبارہ سے آ رہے ہیں۔ ولا یسرقنا ولا یزنینا، زنا نہیں کریں گے، بیعت لیتے ہوئے ان سے یہ بھی عہد لیں۔ اور چوتھی چیز ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گے۔ اولاد کے قتل کا عربوں میں عام رواج تھا، لڑکوں کو رزق کے ڈر سے قتل کر دیتے تھے اور بچیوں کو عار کی وجہ سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم خود رازق بن رہے ہو، حالانکہ رازق میں ہوں۔ جاہلیت میں غربت کی ڈر سے، بھوک کی وجہ سے بچوں کو قتل کر دیتے تھے کہ اب یہ پیدا ہوا، اس کا رزق کون پورا کرے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں تم خود رازق بن گئے ہو، حالانکہ رازق میں اللہ ہوں، مجھے معلوم ہے کتنے لوگوں کو بھیجنا ہے، کتنی آبادی کرنی ہے، اور رزق بھی میں ہی اتارتا ہوں۔ اور انسان یہ ویسے باقی جتنے بھی کام ہوتے ہیں، دیکھیں اب آپ لوگ اپنی ہی مثال سے سمجھیں، کسی کی دعوت کرتے ہو، بلاتے ہو، تو 10 بندوں کو بلایا ہو تو کہتے ہیں کم نہ ہو کھانا، احتیاطاً 20 بندوں کا بنا لو، زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں، کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا میرے اللہ کو نہیں معلوم تھا معاذ اللہ آگے آبادی زیادہ ہو رہی ہے؟ بھیجنے والا خالق تو اللہ ہے، اور رزق کے ڈر کی وجہ سے لوگ اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے، عربوں کا یہ رواج تھا۔ اور باقی بھی روح ڈلنے کے بعد کسی بھی انداز سے بچے کو ضائع کر دینا، قتل کر دینا، یہ بھی قتل کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ ہاں ابتداءً آدمی جو رحم میں بچہ جنی ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہر جاتا ہے، اس کے بعد بغیر شرعی ضرورت کے، یعنی ہاں جان کا خطرہ ہے، ماں کو ہے یا بچے کو کوئی ایسی کیفیت نہ بنے اور ماہر دیندار ڈاکٹر کہہ دے، تو تب ایسی صورت میں یعنی 4 ماہ سے پہلے جو ہے اس کو ضائع کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے جب یہ ہو۔ روح ڈلنے کے بعد وہ قتل کے زمرے میں آتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ان سے یہ بیعت لے لیں وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولادوں کو کسی بھی بنا پر قتل نہیں کریں گے۔ اور 5ویں جو چیز ہے افتراء باندھنا، جھوٹ باندھنا، بہتان باندھنا، کسی کا بچہ کسی کی طرف منسوب کر دینا۔ مثلاً عورت نے زنا کیا، اس سے حمل ٹھہرا اور جا کر کہتی ہے شوہر کو یہ تیرا ہی بچہ ہے، اس بچے کو شوہر کی طرف منسوب کر دینا، یہ بے بہتان یفترینہ ہے کہ کسی اور کے بچے کو شوہر کی طرف منسوب کر دینا۔ تو فرمایا اس چیز کا بھی عورتوں سے عہد لیا جائے۔ اور اسی طریقے سے 6ٹھی چیز بیان فرمائی وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کسی بھی کام کے کرنے کا حکم دیں
اس کو بجا لانا ہے۔ جب یہ 6 چیزوں پر کوئی راضی ہو جاتا ہے، بیعت کر دیتا ہے، جب ان 6 چیزوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا فبایعہن، آپ ان کو بیعت کر لیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگیں۔ جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ بیعت سلوک میں مرد اور عورت برابر ہیں، اور یہ جو 6 دفعات بیان کی قرآن نے، اس میں کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے۔ مثلا جس معاشرے میں غیبت کا گناہ زیادہ ہے، بیعت کرتے ہوئے شیخ غیبت کے گناہ کا بھی اس سے وعدہ لے، تو غیبت نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے سود عام ہے، جھوٹ عام ہے، بیچ میں جس معاشرے میں جس چیز کا گناہ میں زیادہ لوگ ملوث ہیں، اگر اس علاقے کا بیعت کرنے آئے تو ان چیزوں کی بیعت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ یہ 6 دفعات قرآن نے ذکر کی، عرب کے اندر یہ 6 گناہ یعنی ایسی صورت میں عروج پر تھے، ان چیزوں کی بیعت لی گئی۔ تو اس لیے جو بھی بیعت سلوک کرے تو وہ شیخ اور مرشد جو ہے وہ باقی چیزیں بھی اس میں ایڈ کر سکتا ہے جو گناہ اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں، کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں، یبایعنک، بیعت کر رہی ہیں آپ سے، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس بات پر کہ نہیں شریک کریں گی وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور قتل نہیں کریں گی اپنی اولادوں کو، ولا یأتین ببہتان یفترینہ، نہیں لائیں گی وہ بہتان جس کو وہ گڑھ رہی ہیں، بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے، ولا یعصینک، اور نہیں نافرمانی کریں گی آپ کی، فی معروف، نیکی کے کام میں، فبایعہن، پس آپ سے ان کو بیعت کر لیں، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے بخشش مانگیں اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا، نہ دوستی کرو تم، قوما، ایسی قوم سے، غضب اللہ علیہم، جس پر غضب کیا اللہ نے، قد یئسوا، تحقیق مایوس ہو گئے ہیں وہ، من الآخرۃ، آخرت سے، کما یئس الکفار، جس طرح مایوس ہو گئے کافر لوگ، من اصحاب القبور، قبر والوں سے۔ یہ آخری آیت میں اللہ نے وہی مضمون کو دہرایا جو مضمون سورۃ مبارکہ کے شروع میں تھا، آخر میں پھر اسی مضمون کو دہرایا کہ اے ایمان والو، کافروں سے دوستی نہ رکھو، اے ایمان والو، قوما غضب اللہ علیہم، مغضوب علیہ، جن پر اللہ کا غضب ہوا، ان لوگوں سے تم دوستی نہ رکھو۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے دعا سکھلائی ہمیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔
ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو جن لوگوں پر غضب ہوا وہ یہودی ہیں، اور فرمایا اگر تم مغضوب علیہم ان لوگوں سے دوستی کرو گے، اللہ ان لوگوں کی طرح تم پر بھی ناراض ہوگا۔ ان لوگوں کا تو حال یہ ہے جس طرح کافر مردوں کی دوبارہ زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ شندہ کچھ نہیں ہونا ہے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، جب ہم وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی سے مٹی ہو جائیں گے، ہمیں کوئی زندہ نہیں کر سکے گا۔ کافروں کا یہ نظریہ تھا۔ تو فرمایا جس طرح کافر دوبارہ زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، کوئی زندہ نہیں کر سکتا کہتے، اسی طرح فرمایا یہ یہودی بھی سمجھتے ہیں کوئی جزا کوئی سزا نہیں ہے۔ یہودی اہل علم تھے مگر وہ غافل ہو کر کفار کی طرح ہو گئے، اور اس دور کے اندر بھی اکثر و بیشتر مسلمان کی بھی یہی حالت ہو گئی۔ زبان سے تو سارے کہتے ہیں مرنا ہے مرنا ہے، آخرت کے بارے میں مایوسی چھائی ہوئی، غفلت کا شکار ہیں۔ کون بندہ قبر کو یاد رکھتا ہے؟ قبر کو یاد رکھتے یہ ظلم نہ ہوتے، یہ ظلم و زیادتیاں یہ جو عروج پہ ہیں یہ چیزیں نہ ہوتی۔ تو فرمایا یہ یہودی بھی ایسے ہیں، لہٰذا ان یہودیوں سے دوستی نہ رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو نہ دوستی کرو ایسی قوم سے جس پر اللہ نے غضب کیا۔ قد یئسوا من الآخرۃ، تحقیق وہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں آخرت سے۔ کما یئس الکفار، جس طرح کے مایوس ہو گئے کافر لوگ، من اصحاب القبور، قبر والوں سے۔ اللہ تعالی ہم سب